انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب بابرکت نے اپنے محبوب پیغمبر کو تمام انبیاء علیہم السلام کا خاتم اور ان کا آخری بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد بڑی کائنات میں جن ہستیوں کا مقام سب سے بلند، سب سے اونچا اور سب سے ارفع ہے، وہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی میرے اور آپ کے حبیب پر اس سلسلے کا اختتام، اور یہ سلسلہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اللہ کے نبیوں میں سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان اور دنیا کے سب سے پہلے معمار حضرت آدم علیہ السلام، اور اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری جن کی نبوت دائمی ہے وہ میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی تقریباً 100 سے زائد آیتیں ہیں جن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ میرے اور آپ کے حبیب اللہ کے آخری نبی ہیں، جبکہ کسی بھی حکم کے ثبوت کے لیے، کسی بھی بات کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے قرآن پاک کا صرف اشارہ بھی کافی ہوا کرتا ہے، اور یہاں صرف اشارہ اور کنایہ نہیں بلکہ 100 سے زائد آیتیں وہ دلالت کر رہی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے تقریباً 200 دفعہ اپنے آخری نبی ہونے کا ارشاد فرمایا۔ ان میں سے 143 وہ احادیث ہیں جہاں یا تو لفظ خاتم النبیین کا آیا ہے یا خاتم النبیین کا مطلب بتا اور مفہوم بتلایا گیا ہے۔ اور 136 دفعہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت کی صبح تک کسی کو نبی اور پیغمبر بن کر نہیں آنا۔ اب میرے پیغمبر اگر اپنی زبان سے ایک دفعہ اپنی زندگی میں اشارتاً کنایتاً ارشاد فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو تب بھی ہم اور آپ اس پر ایمان رکھنے کے پابند تھے، لیکن یہاں اشارہ اور کنایہ بھی نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر نے لا نبی بعدی فرمایا کہ میرے بعد کسی کو نبی پیغمبر ہونا نہیں ہے۔ اس لیے امت کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نبی بن کر، رسول بن کر، پیغمبر بن کر نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر ایمان رکھنے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت آدم کے ماننے والوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے صرف اتنا لازمی تھا کہ حضرت نوح اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون ان کے ماننے والوں کے لیے صرف اتنا لازمی تھا کہ یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ماننے کے لیے اتنا ضروری تھا کہ یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب ان کے ماننے والوں کے لیے صرف اتنا لازمی تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔
یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل اس پر نہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، اس پر میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ میرے اور آپ کے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، میرے اور آپ کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے وحدانیت پر ایمان رکھیں، محمد عربی کے آخری نبی ہونے کو مانیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور یہ اعزاز ہے میرے پیغمبر کا۔ جو 200 احادیث کا تذکرہ ہوا ان میں سے ایک جگہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے صف میں مجھے 6 امتیازات عطا کیے گئے ہیں، 6 باتیں مجھے وہ دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان 6 باتوں میں سے ایک وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا کہ قصر نبوت کو میرے اوپر مکمل کر دیا گیا ہے، میں انبیاء کا خاتم، میں انبیاء کا آخری ہوں۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کے لیے، میرے اور آپ کے مومن ہونے کے لیے پیارے پیغمبر کے ختم نبوت کا عقیدہ لازمی اور ضروری ہے۔ یہ تمہید سمجھنے کے بعد 2-4 دنوں سے ہمارے ملک کے سب سے بڑے اور مقتدر ادارے نے ایک متنازع فیصلہ کیا ہے، ایک جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے، ایک کافرانہ فیصلہ کیا ہے، جس پر ہر ایمان رکھنے والا، پیغمبر کی محبت رکھنے والا، اس مٹی سے وفا کرنے والا رنجیدہ ہے۔ اس لیے کہ ملک کے کسی بھی اعلیٰ منصب کے لیے 2 چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر اس منصب پر آنے والے کے لیے کامل مومن ہونا، کامل مسلمان ہونا، دین کی تمام ضروریات پر ایمان رکھنا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ یہ ہمارے ملک کے آئین میں، ملک کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کلید عہدے صرف مسلمانوں کو ملیں گے، اور دوسرے نمبر پر ملک کے کسی بھی کلید عہدے پر فائز ہونے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس ملک کا وفادار ہو، اس مٹی کا وفادار ہو، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا وفادار ہو، وہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے ان کے جو احساسات ہیں ان کا ترجمان ہو، ان کے احساسات کا قاتل نہ ہو۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر ابھی تک یہ انگریز کے آنکھوں کا کانٹا ہے۔ 76 سال ہو گئی، ابھی تک انگریز یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ کب وہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹائے یا کم سے کم اس کے اسلامی تشخص کو ختم کر لے۔ اور اس ملک کے اندر جن کو اسلام اور ایمان کا درد ہے یا پر ملک کا وفادار ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایسے قوتوں کا مقابلہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے مال کے پرواہ کیے بغیر، اپنی جائیدادوں کے پرواہ کیے بغیر، اپنے عزت کے پرواہ کیے بغیر ملک کی سالمیت کو مقدم رکھا ہے، اور ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے بقا کے لیے اپنے سب کچھ کو داؤ پر لگانے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھا ہے۔ میں 1-2 بنیادی باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات کہ قادیانی کافر کیوں ہے، مرزائی کافر کیوں ہے۔ میرا سادہ لو مسلمان وہ کہتا ہے کہ جو کلمہ میں پڑھتا ہوں وہ کلمہ قادیانی بھی پڑھتا ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قادیانی بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 5 وقت کا نماز میں ادا کرتا ہوں، 5 وقت کا نماز قادیانی بھی ادا کرتا ہے۔
میں بھی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہوں، وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ میں بھی مسجد میں آ کر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں، وہ بھی مسجد میں آ کر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں وہ بھی روزہ رکھتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں وہ بھی بیت اللہ کا حج ادا کرتا ہے، میں بھی بیت اللہ کا حج ادا کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت وہ بھی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں بھی کرتا ہوں۔ تو سادہ لو مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان فرق کیا ہے، جیسے میں ہوں وہ سب ویسا تو وہ بھی ہے۔ تو شریعت کا ایک نقطہ ہے، ایک بنیاد ہے، ایک جزیہ ہے، ایک اساس ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے جتنے چیزیں لازمی ہیں ان تمام کو ماننا ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے وہ تمام چیزیں جو اسلام کے ضروریات ہیں، جو اسلام کے اساس ہیں، جو اسلام کے بنیاد ہیں، ان تمام اساس اور بنیاد اور مبادیات ان تمام کا ماننا ضروری ہے۔ اور کافر بننے کے لیے ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کافی ہے۔ اب مسلمان بننے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا لازمی ہے۔ لیکن کافر بننے کے لیے صرف اللہ کا انکار کیا تو کافر ہوا، صرف نبیوں کا انکار کیا تو کافر ہوا، صرف فرشتوں کا انکار کیا تو کافر ہوا، صرف کتابوں کا انکار کیا تو کافر ہوا، صرف تقدیر کا انکار کیا تو کافر ہوا، یعنی کسی ایک بات کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو اب قادیانی میرے ساتھ یہ تمام باتیں تو کرتا ہے، ان تمام معاملات میں میرے ساتھ شامل اور شریک ہے، لیکن وہ میرے پیغمبر کے بعد ایک اور نبی کو بھی مانتا ہے، میرے پیغمبر کو بھی مانتا ہے، میرے قرآن کو بھی مانتا ہے، میرے مسجد میں آ کر نماز بھی ادا کرتا ہے، وہ میرے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے کفر کی ایک ہی وجہ، سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ میرے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو بھی مانتا ہے، اور یہ اس کے کفر کی بنیادی وجہ ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ضروری ہے ہمارے لیے۔ میرے نبی نے بتایا کہ تم اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ پر ایمان رکھو گے۔ حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، کون سی کتاب تھی جی؟ دو بندے کہتے ہیں تورات، چلو یہ بھی بہت ہے، فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ تورات، ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب تھی، جو کچھ اس میں تھا بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی تھی، ہدایت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کی وجہ سے، تورات کو ماننے کی وجہ سے کیا ہم یہودی بن گئے؟ بولیے، بن گئے یہودی؟ ہم اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی تھے، اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ ہم اس پر اتری ہوئی کتاب انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ تو کیا عیسائیوں کے پیغمبر اور نبی ماننے کی وجہ سے ہم عیسائی ہو گئے؟ ہم عیسائی کہلائیں گے؟ تو اسی طریقے سے اگر مرزائی میرے نبی کو مانے، اگر مرزائی میرے پیغمبر کی کتاب کو مانے، تو صرف کتاب اور نبی کے ماننے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر میں صرف موسیٰ اور اس کے کتاب، حضرت عیسیٰ اور اس کی کتاب کے ماننے سے نہ یہودی بنتا ہوں نہ عیسائی بنتا ہوں، تو پھر وہ صرف میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کی کتاب قرآن پاک کو ماننے سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ بلکہ مرزائی وہ کفر کا سب سے بڑا جاسوس ہیں، اور حالت جنگ میں عام مقابل عام فوجی اس کو اتنی دشمنی اور حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے جتنا کہ اس کے جاسوس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ دشمن مقابلے میں آنے والا وہ اپنی وردی میں آتا ہے،
وہ اپنی شناخت میں آتا ہے، وہ اپنی شناخت تبدیل نہیں کرتا، جبکہ جاسوس اپنا شناخت بھی تبدیل کرتا ہے، اپنا لباس بھی تبدیل کرتا ہے، اپنی حیات بھی تبدیل کرتا ہے۔ عام فوجی کو قید کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، جاسوس کو قید کرنا ہر لوگ، ملک کے لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑی کامیابی، ہم نے اس کے جاسوس کو قید کیا۔ کیوں قید کرنا مشکل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے لباس میں ہوتا ہے، وہ میرے حلیے میں ہوتا ہے، وہ میری حیات میں ہوتا ہے۔ تو مرزائیوں نے جاسوسی کا لباس پہنا ہوا ہے، مسلمانوں کے صفوں میں وہ کفر کے جاسوس ہیں۔ میں ایک دو مثالیں عرض کروں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کا سب سے پہلے محافظ اور سب سے پہلے مجاہد ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسیلمہ کذاب مسجد میں جایا کرتا تھا، اس کے جو ماننے والے تھے وہ بھی مسجد میں جایا کرتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کا مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتا اور کہتا تھا۔ مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک عظیم لشکر دے کر ان کے خلاف میدان میں اترنے کا حکم دیا؟ ورنہ وہ میری طرح نمازی تھے، وہ میری طرح روزہ دار تھے، وہ میری طرح مسجد میں آیا کرتے تھے، وہ میرے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھا کرتے تھے، وہ میرے قرآن پر بھی ایمان رکھتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف لشکر کشی کی اور 1200 کے قریب یا 12,000 کے قریب 1200 صحابہ کرام وہ صرف مسلمہ کذاب کے مقابلے میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 دفعہ تلوار لی، میدان میں اترے۔ ان 27 غزوات میں سب کو ملا کر 259 کے تقریباً یا 268 یا 57 اتنے صحابہ شہید ہیں۔ 27 جنگیں لڑی ہیں، 70 سرایا روانہ کر دیے گئی، لیکن پھر بھی شہداء کی تعداد 250 ہے۔ اور یہاں ایک مسیلمہ کذاب، جہاں ختم نبوت کی بات آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 1200 صحابہ کرام کو قربان کروایا۔ میری اور آپ کی جان، میرے اور آپ کے والدین، میرے اور آپ کے بچے اتنے قیمتی نہیں جتنی جانیں صحابہ کرام کی قیمتی تھی۔ اور پھر ان میں عام صحابہ کرام نہیں، اس میں بدری صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ہے، وہ صحابہ کرام وہ شہید ہوئے۔ قرآن پاک کے سب سے زیادہ حافظ جس جنگ میں شہید ہوئے وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے والی یہ جنگ تھی، جس میں قرآن پاک کے سب سے زیادہ حفاظ کی تعداد شہید کر دی گئی۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر نے بدری صحابہ کو شہید کروایا؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر نے میرے پیغمبر کے صحابہ کو شہید کروایا؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں خالد بن ولید کے زیر امارت اتنے زیادہ تعداد میں حفاظ وہ شہید کروائے؟ اس لیے کہ مسئلہ اہم تھا، مسئلہ تھا دین کے لبادے میں دین کے دشمن کا۔ صرف یہ بھی نہیں، دوسری مثال بھی عرض کر دوں۔ نور الدین زنگی نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، نور الدین یہ 2 کتے مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ اٹھے، پریشان ہوئے، نماز پڑھی، اللہ میرے کس عمل میں نقص ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اتنے سخت جملے میں مجھے تنبیہ فرمائی ہے۔ دوبارہ پھر یہی خواب، پھر یہی خواب، سیدھا مدینہ آئے، مدینہ پہنچے، مدینہ کے والی سے پوچھا کوئی معاملہ؟ انہوں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ برابر چل رہا ہے۔ کچھ دن مسجد نبوی میں رہے، وہ 2 چہرے نظر نہیں آئے۔ پھر انہوں نے مدینے والوں کی دعوت کی، سارے مدینے والوں کو بلایا
طریقہ یہ رکھا کہ کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے سارے لوگ ایک دروازے سے نکلیں. یہ دربان اور چوکیدار بن کر کھڑا رہا، ہر ایک چہرے کو دیکھتا رہا، وہ دو چہرے نظر نہیں آئے. پھر والی سے کہا، مدینے والوں سے کہا کہ ان کے علاوہ بھی مدینے کا کوئی باسی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 بزرگ رہ گئے ہیں. کیا رہ گئے ہیں؟ 2 بزرگ رہ گئے ہیں جو 24 گھنٹے میرے پیغمبر کے روزے کے قریب رہتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے درود شریف پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. ان کے سروں پر پگڑیاں ہیں، ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں، بڑے نورانی لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی روزہ ان پیغمبر سے فراق اور جدائی وہ ہمیں برداشت نہیں. اتنے محبت کرنے والے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر سے. فرمایا اچھا مجھے لے چلو ذرا میں ان 2 بزرگوں کو دیکھوں. مسجد میں آئے، دیکھا، چہرہ لال ہوا، آنکھوں میں خون اتر آیا. اللہ کے نبی نے 3 دفعہ جن 2 آدمیوں کے لیے، جن 2 بدبختوں کے لیے کہا تھا نور الدین ان کتوں سے میری حفاظت کرے، یہ 2 کتے وہی تھے. یہ وہی تھے جو خواب میں دکھائے گئے، جن کے سروں پر پگڑی بھی تھی، جن کے چہروں پر داڑھی بھی تھی، جنہوں نے یہاں سجدوں کا نشان بھی لگوایا تھا، جو 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے. عام مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے. پکڑا، پوچھ گچھ کی، کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں ہم. کیوں آئے ہو؟ ہمیں بھیجا گیا تھا، وہ فلاں جگہ سے رات کو سرنگ مارتے ہیں، مٹی اٹھا کر وہ مدینے سے باہر فلاں جگہ جا کے ڈال کر آتے ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا کہ چلتے چلتے میرے حبیب کے روزے تک پہنچ کر آپ کا جسد خاکی یہاں سے اٹھوانا، ان کی تذلیل کرنی ہے، مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہے، اس لیے بھیجے گئے تھے. نور الدین زنگی نے پہلے ان کا سر قلم کیا، ذبح کیا، پھر مسجد نبوی کے باہر میدان میں ان کو آگ لگا کر ان کا سرما بنوایا. اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف جاسوس تھے، کفر کے جاسوس تھے. تو مرزائی بھی اسلام کے نام پر کفر کے جاسوس ہیں، اس لیے ان کی سزا عام کافروں سے بدتر ہے، ان کے ساتھ رویہ عام کافروں سے بدتر ہے. پھر دوسری بنیادی بات جو مجھے عرض کرنی تھی کہ جی پاکستان کے اندر تو یہودی بھی رہتے ہیں، ان کو اپنی مذہب کی آزادی حاصل ہے. پاکستان کے اندر عیسائی بھی ہیں، ان کو اپنی مذہب کی آزادی حاصل ہے. ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ان کو اپنی مذاہب کی تبلیغ کی، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے. بلکہ ہمارے پارلیمنٹ کے لیے قانون بنا ہے کہ اقلیت جو غیر مسلم ہیں وہ میرے اور آپ کے ووٹ کے بغیر مخصوص کوٹے سے وہ پارلیمنٹ کا ممبر بنتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کی نمائندگی دی گئی ہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، لیکن میرے ملک کا باسی اور شہری ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے وہ اپنی عبادت کریں تو آزادی سے کریں. ان کی جان، ان کی مال، ان کے املاک اس طرح قابل احترام ہیں جس طرح میرے اور آپ کے ہیں. شریعت کا بھی یہی قانون، میرے ملک کا بھی یہی قانون. تو پھر میرا سادہ لو مسلمان کہتا ہے کہ جب ان کافروں کو آزادی ہے تو قادیانیوں کو کیوں نہیں؟ قادیانیوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے، وہ اپنی مذہب کی تبلیغ کریں، وہ اپنی الگ عبادت خانے بنائیں، ان سے بھی الگ نمائندہ چنا جائیں، وہ اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں. ان پر پابندی کیوں ہے؟ اس کے جواب اور وضاحت میں یہ عرض ہے کہ یہودی مانتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، عیسائی مانتا ہے میں غیر مسلم ہوں، ہندو مانتا ہے میں غیر مسلم ہوں، سکھ مانتا ہے میں غیر مسلم ہوں. قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم مان لے، آئیے پھر ان کو وہ تمام سہولیات حاصل ہے جو یہودیت کو ہے، جو عیسائیت کو ہے، جو ہندو کو ہے، جو سکھ کو ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کو تیار نہیں.
وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. جھگڑا تو اس بات کا ہے کہ مسلمان نہیں ہے، اپنے آپ کو کیوں مسلمان کہتا ہے، کیوں مسلمان ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو. وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تصور کریں، پھر آئے ان کو وہ تمام آزادی حاصل ہیں جو اور کسی غیر مسلم کو، نان مسلم کو حاصل ہوتا ہے. اور ابھی جو قضیہ برپا ہوا ہے اس کی بنیاد یہ تھی کہ 2019 میں ایک قادیانی نے ان کے اپنا جو مدرسہ تھا اس مدرسے میں مبارک احمد نامی ایک آدمی ہے، اس نے قرآن پاک کی ایک تفسیر صغیر کے نام سے جو انہوں نے اپنی مرضی کی چھاپی ہے وہ تقسیم کی. مدرسے کے بچوں کو بھی تقسیم کی، مدرسے کے بچوں کو بھی تقسیم کی. جب یہ تفسیر تقسیم کی گئی، سال ڈیڑھ سال بعد پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی تفسیر تقسیم کی ہے، تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. اور ایف آئی آر اس لیے درج ہوئی کہ ملک کے آئین اور قانون میں قرآن پاک اور جتنے مقدسات ہیں ان کے اشاعت، ان کے ترویج کے لیے یہ قانون ہے کہ اگر کسی آیت میں، کسی حدیث میں تحریف کی گئی ہے، اپنے طرف سے بنایا گیا ہے، تو اس کا چاپنا اور چپوانا جرم ہے. 3 سال سے لے کر 7 سال تک اس پر سزا مقرر ہے. تو اس کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کروائی گئی کہ انہوں نے جو تفسیر صغیر بانٹی ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی غلط تفسیر کی ہے، تو لہذا ان کو گرفتار کیا جائے، سزا دی جائے. گرفتار کیا گیا، ان کے لیے سزا کا حکم بھی ہو گیا. انہوں نے اپیل دائر کی. وہ اپیل مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر سنا گیا. چونکہ ابھی یہ موقع بہت اچھا تھا، نگران سیٹ اپ چل رہی ہے، کسی حکومت پر کوئی بات نہیں آئے گی. جتنے متنازع فیصلے کرنے ہیں، جتنے اسلام خلاف فیصلے کرنے ہیں، جتنے ملک کے سالمیت کے خلاف فیصلے کرنے ہیں، اسی وقت میں کر لیں. اگلا آئے گا وہ کہے گا میں نے کب کیا ہے. جن کو کیا ہے ان کو پکڑو، جنہوں نے کیے ہیں وہ منتخبی نہیں ہے، وہ سلیکٹ ہے. تو پھر ہمارے چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا ہے کہ جی اس آدمی کو باعزت ضمانت پر رہا کر دیا جائے. اور ضمانت میں کتنے پیسے رکھوائے گئے؟ 5,000 روپے. شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں سیاسی قیدیوں کے لیے لاکھوں کے وہ ضمانت رکھا جاتا ہے. سیاسی قیدی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی قید کا، کیا حیثیت ہوتی ہے اس کے مقدمے کا. اور یہاں خالص ایک مذہبی معاملہ، ضمانت دی گئی صرف 5,000 روپے کا. اور پھر ہمارے جج نے یہ بھی فرمایا کہ جی مولویوں نے تو ابھی تک قرآن پڑھا نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن سمجھا نہیں ہے. اے الو کے پٹے، تجھے قرآن سمجھی، قرآن کا فہم تجھے ملا. یہ جن کے داڑیاں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سفید ہوئی وہ قرآن کو نہ سمجھے، تو قرآن کا مفسر آ گیا، دلیل دیتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ زبردستی نہیں ہے. ہم نے کب کہا ہے دین میں اکراہ اور زبردستی ہے؟ یہ جو مسلمان ہے اپنے مرضی سے مسلمان ہے، کس نے اس کو زبردستی مسلمان کیا ہے؟ ہم قادیانیوں کو کہاں زبردستی مسلمان کرتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کافر ہو، اپنے کافر ہونے کو مانے. ہمارا مدعا یہ تو نہیں ہے کہ قادیانی لازمی طور پر مسلمان ہو جائیں. اگر دل مانتا ہے تو ویلکم، خوش آمدید، آئیے، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہو جائیں. اگر دل نہیں مانتا ہے تو ملک میں رہنے والے پھر بھی ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ملک کے باسی ہیں، لیکن اپنی حیثیت غیر مسلم ہو کر رہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں. اور بھی کئی قرآن پاک کی آیتیں، وَيَا عَلَى الْعَجَبِ، زمانہ کہاں تک پہنچا. اب ہم عیسیٰ فائز سے تفسیر سیکھیں گے. اب یہ ہمیں تفسیر پڑھائے گا الو کا پٹا کہیں کے. اہلیت اگر ہوتی کم سے کم یہ نہ کرتا. فیصلے کا جواز یہ بنایا ہے
کہ جی اس بندے نے اس پر ایف آئی آر درج ہوئی 2022 میں، اور اس وقت جب اس نے یہ کام کیا تھا قانون بنا نہیں تھا، جبکہ قانون بنا ہے 2011 میں اور ترمیم ابھی ہوئی ہے، اس میں نفس قانون 2011 کا موجود ہے۔ جس کو اپنے قانون کا، اپنے آئین کا پتہ نہ ہو، وہ مجھے کہتا ہے تمولیوں کو تفسیر نہیں آتی ہے۔ تو میری تفسیر کو چھوڑو، اپنی وکالت پر پھر آ جاؤ، اپنی اس تعلیم کو پھر سے حاصل کرو۔ آپ کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے۔ مجھے مت چڑھے مولوی کو، مجھے پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے، میرا نبی کیا کہتا ہے۔ تو یہ ایک متنازع فیصلہ جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، جس پر اس مسلمان سراپا احتجاج ہے، اور بجا طور پر اس پر احتجاج ہونا چاہیے۔ دین کے کچھ اصول ہیں، مسلمات ہیں، وہ کوئی بھی چھڑے گا اس کے خلاف صدائے احتجاج ضرور بلند ہوگا، وہ کوئی بھی ہو۔ اور ایک میری عرض، ایک میری گزارش، ایک میرا درد ہے، آپ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھیں، جس تنظیم سے بھی تعلق رکھیں، آپ کا جو بھی لیڈر ہے، آپ کا جو بھی بڑا ہے، اس کو احترام دیں، اس کو بڑا پن دیں، آپ اس کا اکرام کریں، آپ اس کو مقام دیں، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، یہ سارے انسان ہیں، یہ خطا کے پتلے ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، نہ یہ نبی ہیں نہ یہ فرشتے ہیں، یہ میری اور آپ کی طرح انسان ہیں۔ جب دین کا معاملہ آئے، دین کے بنیاد اور شاعر کا معاملہ آئے، تو پھر اپنی لیڈر اور قائد کی طرف نہ دیکھیں، پھر اسلام کی طرف دیکھیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر کسی پارٹی میں ہیں۔ ہم پہلے محمد عربی کے امتی ہیں، پہلے اس کے بعد کسی پارٹی کے ورکر ہیں۔ ہم پہلے محمد عربی کے وفادار ہیں، پھر ہم کسی اور لیڈر کے وفادار ہیں۔ پہلے ہم محمد عربی کے جان نثار ہیں، پھر اس کے بعد میری اور آپ کی جان کسی اور کی ہے۔ یہ اپنا ایک نظریہ بنائیں، اپنا ایک ایمان بنائیں، اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کا لازمی حصہ اور لازمی جز بھی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے لے لیا، یہ میری مجبوری تھی، تاکہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں آئے کہ جی وہ بھی ہمارے طرح نمازی ہے، ہمارے طرح پگڑی ہے، داڑھی ہے، پھر یہ مولوی کیوں کہتا ہے کافر ہے؟ اور دوسری بات کہ جب وہ کافر ہیں، عام کافروں کو آزادی ہے، تو پھر ان کو کیوں آزادی حاصل نہیں ہے؟ تو یہ دو بنیادی باتیں جو میرا ہر مسلمان سوچتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، امید ہے کہ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔